نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ معزز سامعین کرام، یہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور شان اور عظمت تو دیکھیے، جب وصال فرمانے کا وقت آیا تو کہ مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور پھر اس کے بعد خوشبو لگانا، اور خوشبو لگا کر مجھے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس لے کر جا کے میرا جنازہ رکھ دینا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ میں جب انتقال کر جاؤں، غسل دینا، کفن پہنانا، خوشبو لگانا، اور پھر میرے جنازے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز کے پاس لے جا کر رکھ دینا رسول کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ابو بکر صدیق کو آپ کے پہلو میں دفن کریں گے، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو یا رسول اللہ ہم ابو بکر صدیق کو دفن نہیں کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے، کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہاری بات سن کر روضہ رسول کا دروازہ آٹومیٹک کھل گیا تو سمجھ لینا کہ مصطفیٰ کی اجازت ہے، اگر دروازہ نہ کھلا تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستانوں میں عام لوگوں میں دفن کر دینا۔ اب یہ تلقین فرمائی، اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق پردہ فرماتے ہیں تو ویسا ہی کیا جاتا ہے جیسا آپ نے کہا تھا، آپ کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر آپ کے جنازے کو سرکار کے روضے کے پاس دہلیز کے پاس لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کرام جمع ہیں، سب کے سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو دفن کریں آپ کے پہلو میں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو یا رسول اللہ جنت البقیع میں ہم ان کو دفن کر دیں گے۔ قربان جائیے، اللہ اکبر، منظر کیسا ہوگا جو آج نام نہاد کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، مردہ ہیں، وہ کچھ سن نہیں سکتے، تو معاذ اللہ کیا صحابہ کرام کسی مردہ نبی کو آواز دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے زیادہ تم ایمان والے ہو، صحابہ کرام سے زیادہ تم نے قرآن کو سمجھا ہے، کیا صحابہ کرام سے تم پختہ مسلمان ہو؟ صحابہ کرام کو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام دہلیز کے باہر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر لے آئیں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو یا رسول اللہ انہیں باہر ہی منتقل کر دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے روایت کے الفاظ ہے، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز آتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، آواز آتی ہے کہ میرے محبوب کو میرے پہلو میں دفن کر دو، اس لیے کہ میں میرے محبوب کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے، لے آؤ اس کے میرے پہلو میں اسے دفن کر دو۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آواز جب روضہ رسول سے نکلی، مسجد نبوی کے تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا، اس آواز کو سنا، پھر اس کے بعد پہلے مصطفیٰ میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اب آپ کو ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو پھر یہ آواز کس کی تھی؟ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، اس لیے کہ حبیب کا مشتاق ہے اسے دیکھنے کا۔ یہ کس نے کہا؟ کہنا پڑے گا یہ محمد رسول اللہ کی ہی آواز تھی۔ اگر حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو کبھی دروازہ نہ کھلتا اور کبھی ابو بکر صدیق کو پہلو مصطفیٰ میں جگہ نہ ملتی۔ ارے وہ صحابی کے صحابی جو جانتے تھے کہ محمد کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کو ایک آن کے لیے موت آنی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا، مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ وہ عقیدہ ابو بکر وہی تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہے، عمر فاروق کا بھی یہی عقیدہ تھا، مصطفیٰ زندہ ہے، خلفائے راشدین
کا یہی عقیدہ تھا مصطفیٰ زندہ ہے، صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہے. اسی لیے تو عاشق پکار اٹھے، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سرکار تو آج بھی اپنے روضے میں زندہ ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہیں ان کو دیکھنے سے قاصر ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج بھی مصطفیٰ زندہ ہے. اگر ایک مرتبہ اس کو محبت سے ہم درود پڑھتے ہیں گلبرگہ میں بیٹھ کر، میرے مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر اس کو براہ راست سماعت فرماتے ہیں. اسی لیے آج نے فرمایا دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ زندہ ہیں، تبھی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہے ہم اندر لے آئیں گے انہیں، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے گا. آواز بھی آئی، دروازہ بھی کھلا اور حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہوئے مصطفیٰ میں دفن کر دیا گیا. یہ مقام ہے ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور